محترم سامعین و ناظرین، ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور روزے کے بیان کی ہماری یہ پہلی ویڈیو ہے۔ اور اس ویڈیو میں ہم روزے کی فضیلت، روزہ کب فرض ہوا اور کیوں فرض ہوا وغیرہ بیان کریں گے، اور روزے سے متعلق ہم چند ویڈیو بنائیں گے جس میں ہم روزے کے مکمل بیان کو ذکر کریں گے، جیسے روزہ کس عمر سے رکھنا فرض ہو جاتا ہے، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے اور کن چیزوں سے مکروہ ہو جاتا ہے، اور کس صورت میں کفارہ لازم ہوتا ہے اور کس صورت میں کفارہ لازم نہیں ہوتا ہے بلکہ صرف قضا کرنی ہوتی ہے۔ لہٰذا پورا بیان سننے کے لیے اور دیگر مسائل جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ تو چلیے بلا تاخیر کیے ہوئے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے اللہ رب العزت روزے سے متعلق ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہاں سے آخر تک ارشاد فرماتا ہے، کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون۔ کافی لمبا بیان ہے، اس لیے اسی پر اختصار کرتے ہوئے ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ یعنی اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسا ان پر فرض ہوا تھا جو تم سے پہلے گزرے، تاکہ تم گناہوں سے بچو چند دنوں کا۔ پھر تم میں جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو وہ اور دنوں میں گنتی پوری کر لے، اور جو طاقت نہیں رکھتے وہ فدیہ دیں، ایک مسکین کا کھانا۔ پھر جو زیادہ بھلائی کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم جانتے ہو ماہ رمضان جس میں قرآن اتارا گیا لوگوں کی ہدایت کو اور ہدایت اور حق و باطل میں جدائی بیان کرنے کے لیے، تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے تو اس کا روزہ رکھے، اور جو بیمار یا سفر میں ہو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتا ہے، سختی کا ارادہ نہیں فرماتا، اور تمہیں چاہیے کہ گنتی پوری کرو اور اللہ عز و جل کی بڑائی بولو کہ اس نے تمہیں ہدایت کی، اور اس امید پر کہ اس کے شکر گزار ہو جاؤ۔ اور اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو میں نزدیک ہوں، دعا کرنے والے کی دعا سنتا ہوں۔ جب وہ مجھے پکارے تو انہیں چاہیے کہ میری بات قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں، اس امید پر کہ راہ پائیں۔ تمہارے لیے روزے کی رات میں عورتوں سے جمع حلال کیا گیا، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تم اپنی جانوں پر خیانت کرتے ہو، تو تمہاری توبہ قبول کی اور تم سے معاف فرمایا، تو اب ان سے جمع کرو اور اسے چاہو جو اللہ عز و جل نے تمہارے لیے لکھا، اور کھاؤ پیو اس وقت تک کہ فجر کا سفید ڈورا سیاہ ڈورے سے ممتاز ہو جائے، پھر رات تک روزہ پورا کرو اور ان سے جمع نہ کرو، اس حال میں کہ تم مسجدوں میں معتکف ہو، یعنی اعتکاف میں بیٹھے ہو۔ یہ اللہ عز و جل کی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ جاؤ۔ اللہ عز و جل اپنی نشانیاں یوں ہی بیان فرماتا ہے کہ کہیں وہ بچیں۔ دیکھیے روزہ بہت عمدہ عبادت ہے، اس کی فضیلت میں بہت حدیثیں آئی ہیں، ان میں سے بعض ذکر کی جاتی ہیں۔ صحیح بخاری و مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رمضان آتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک اور روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اور امام احمد، ترمذی و ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جن قید کر لیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، تو ان میں سے کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تو ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور منادی پکارتا ہے، اے خیر طلب کرنے والے متوجہ ہو، اے شر کے چاہنے والے باز رہ۔ اور کچھ لوگ جہنم سے آزاد ہوتے ہیں، اور یہ ہر رات میں ہوتا ہے۔ امام احمد و نسائی کی روایت انہی سے ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان آیا، یہ برکت کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے، اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیطانوں کے طوق ڈال دیے جاتے ہیں، اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو اس کی بھلائی سے محروم رہا وہ بے شک محروم رہا۔ اور ابن ماجہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہتے ہیں، رمضان آیا تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ آیا، اس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو اس سے محروم رہا وہ ہر چیز سے محروم رہا۔
اور اس کی خیر سے وہی محروم ہوگا جو پورا محروم ہے۔ بہقی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی کہتے ہیں جب رمضان کا مہینہ آتا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب قیدیوں کو رہا فرما دیتے اور ہر سائل کو عطا فرماتے۔ بہقی شعب الایمان میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ابتدائی سال سے سال آئندہ تک رمضان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے۔ جب رمضان کا پہلا دن آتا ہے تو جنت کے پتوں سے عرش کے نیچے ایک ہوا پورن این پر چلتی ہے، وہ کہتی ہیں اے رب تو اپنے بندوں سے ہمارے لیے ان کو شہور بنا جن سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ان کی آنکھیں ہم سے ٹھنڈی ہوں۔ اور امام احمد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان کی آخر شب میں اس امت کی مغفرت ہوتی ہے۔ عرض کی گئی کیا وہ شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں، ولیکن کام کرنے والے کو اس وقت مزدوری پوری دی جاتی ہے جب کام پورا کر لے۔ اور بہقی شعب الایمان میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن میں وعظ فرمایا اے لوگو تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آیا، وہ مہینہ جس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے اور اس کی رات میں قیام یعنی نماز پڑھنا، تطوع یعنی سنت، جو اس میں نیکی کا کوئی کام کرے تو ایسا ہے جیسے اور کسی مہینے میں فرض ادا کیا، اور اس میں جس نے فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ مہینہ مواسات کا ہے یعنی غمخواری اور بھلائی کا، اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو اس میں روزہ دار کو افطار کرائے اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی، اور اس افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا، بغیر اس کے کہ اس کے اجر میں سے کچھ کم ہو۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم میں کا ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جس سے روزہ افطار کرائے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو دے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک خرما یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کرائے، اور جس نے روزہ دار کو بھر پیٹ کھانا کھلایا اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض سے پلائے گا کہ کبھی پیاسا نہ ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا اول رحمت ہے اور اس کا اوسط مغفرت ہے یعنی بیچ درمیان، اور اس کا آخر جہنم سے آزادی ہے۔ جو اپنے غلام پر اس مہینے میں تخفیف کرے یعنی کام میں کمی کرے اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ صحیحین ترمذی نسائی و صحیح ابن خزیمہ میں سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں 8 دروازے ہیں، ان میں ایک دروازہ کا نام ریان ہے، اس دروازے سے وہی جائیں گے جو روزے رکھتے ہیں۔ اور بخاری و مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایمان کی وجہ سے اور ثواب کے لیے رمضان کا روزہ رکھے گا اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جو ایمان کی وجہ سے اور ثواب کے لیے رمضان کی راتوں کا قیام کرے گا اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جو ایمان کی وجہ سے اور ثواب کے لیے شب قدر کا قیام کرے گا اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اگلے یعنی پچھلے گناہ، گزشتہ گناہ۔ اور امام احمد و حاکم اور طبرانی کبیر میں اور ابن ابی الدنیا اور بہقی شعب الایمان میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ قرآن بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا اے رب اللہ عز و جل میں نے کھانے اور خواہشوں سے دن میں اسے روک دیا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ قرآن کہے گا اے رب میں نے اسے رات میں سونے سے باز رکھا، میری شفاعت اس کے بارے میں قبول کر۔ دونوں کی شفاعتیں قبول ہوں گی۔ اور صحیحین میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی کے ہر نیک کام کا بدلہ 10 سے 700 تک دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مگر روزہ کہ وہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں دوں گا۔ بندہ اپنی خواہش اور کھانے کو میری وجہ سے ترک کرتا ہے۔ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک اپنے رب سے ملنے کے وقت، اور روزہ دار کے منہ کی بو اللہ عز و جل کے نزدیک مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے، اور روزہ سپر ہے یعنی ڈھال ہے، اور جب کسی کے روزے کا دن ہو تو نہ بےہودہ بکے اور نہ چیخے، پھر اگر اس سے کوئی گالی گلوچ کرے یا لڑنے پر آمادہ ہو تو کہہ دے میں روزے دار ہوں۔ اسی کے مثل امام مالک و ابو داود و ترمذی نسائی اور ابن خزیمہ نے روایت کی ہے۔
اور طبرانی اوسط میں اور بحقی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل کے نزدیک اعمال 7 قسم کے ہیں، 2 عمل واجب کرنے والے اور 2 کا بدلہ ان کے برابر ہے، اور ایک عمل کا بدلہ 10 گنا، اور ایک عمل کا معاوضہ 700 ہے، اور ایک وہ عمل ہے جس کا ثواب اللہ عز و جل ہی جانے۔ اور وہ 2 جو واجب کرنے والے ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ جو خدا سے اس حال میں ملے کہ خالص اسی کی عبادت کرتا تھا، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کرتا تھا، اس کے لیے جنت واجب ہے۔ دوسرا یہ کہ جو خدا سے ملا اس حال میں کہ اس نے شرک کیا ہے تو اس کے لیے جہنم واجب، اور جس نے برائی کی اس کو اسی قدر سزا دی جائے گی، اور جس نے نیکی کا ارادہ کیا مگر عمل نہ کیا تو اس کو ایک نیکی کا بدلہ دیا جائے گا، اور جس نے نیکی کی اسے 10 گنا ثواب ملے گا، اور جس نے اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ کیا اس کو 700 کا ثواب ملے گا، ایک درہم کا 700 درہم، اور ایک دینار کا ثواب 700 دینار، اور ایک روزہ اللہ عز و جل کے لیے ہے، اس کا ثواب اللہ عز و جل کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور امام احمد باسناد حسن اور بحقی روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ سپر ہے اور دوزخ سے حفاظت کا مضبوط قلعہ۔ اسی کے قریب جابر و عثمان بن ابی العاص و معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مروی، اور ابو یعلا بحقی سلمہ بن قیس اور احمد و بزار ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ عز و جل کی رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے اتنا دور کر دے گا جیسے کوا کہ جب بچہ تھا اس وقت سے اڑتا رہا یہاں تک کہ بوڑھا ہو کر مرا۔ اور ابو یعلا طبرانی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی نے ایک دن نفل روزہ رکھا اور زمین بھر اسے سونا دیا جائے جب بھی اس کا ثواب پورا نہ ہوگا، اس کا ثواب تو قیامت ہی کے دن ملے گا۔ اور ابن ماجہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر شے کے لیے زکوٰۃ ہے، اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے، اور روزہ نصف صبر ہے۔ اور نسائی ابن خزیمہ اور حاکم ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے کسی عمل کا حکم فرمائیے۔ فرمایا، روزے کو لازم کر لو کہ اس کے برابر کوئی عمل نہیں۔ میں نے عرض کی، مجھے کسی عمل کا حکم فرمائیے۔ ارشاد فرمایا، روزے کو لازم کر لو کہ اس کے برابر کوئی عمل نہیں۔ انہوں نے پھر وہی عرض کی، وہی جواب ارشاد ہوا۔ بخاری و مسلم و ترمذی، نسائی، ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اللہ عز و جل کی راہ میں ایک دن روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے منہ کو دوزخ سے 70 برس کی راہ دور فرما دے گا۔ اور اسی کی مثل نسائی و ترمذی و ابن ماجہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی اور طبرانی ابو دردہ اور ترمذی ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ اس کے اور جہنم کے درمیان اللہ تعالیٰ اتنی بڑی خندق کر دے گا جتنا آسمان و زمین کے درمیان فاصلہ ہے۔ اور طبرانی کی روایت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ دوزخ اس سے 100 برس کی راہ دور ہو جائے گی۔ اور ابو یعلا کی روایت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ غیر رمضان میں اللہ عز و جل کی راہ میں روزہ رکھا تو تیز گھوڑے کی رفتار سے 100 برس کی مسافت پر جہنم سے دور ہوگا۔ اور بحقی عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، روزے دار کی دعا افطار کے وقت رد نہیں کی جاتی۔ امام احمد و ترمذی و ابن ماجہ و ابن خزیمہ و ابن حبان ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے، 3 شخص کی دعا رد نہیں کی جاتی، روزے دار جس وقت افطار کرتا ہے، اور بادشاہ عادل، اور مظلوم کی دعا، اس کو اللہ تعالیٰ ابر سے اوپر بلند کرتا ہے اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اور رب اللہ عز و جل فرماتا ہے، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، ضرور تیری مدد کروں گا اگرچہ تھوڑے زمانے بعد۔ اور ابن حبان و بحقی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہچانا اور جس چیز سے بچنا چاہیے اس سے بچا تو جو پہلے کر چکا ہے اس کا کفارہ ہو گیا۔ اور ابن ماجہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے مکہ میں ماہ رمضان پایا اور روزہ رکھا اور رات میں جتنا میسر آیا قیام کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اور جگہ کے 1,00,000 رمضان کا ثواب لکھے گا، اور ہر دن ایک گردن آزاد کرنے کا ثواب یعنی ایک غلام، اور ہر رات ایک گردن آزاد کرنے کا ثواب، اور ہر روز جہاد میں گھوڑے پر سوار کر دینے کا ثواب، اور ہر دن میں حسنہ اور ہر رات میں حسنہ لکھے گا۔
بحقی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے رابی کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت کو ماہ رمضان میں 5 باتیں دی گئیں کہ مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ ملی۔ اول یہ ہے کہ رمضان کی جب پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ عز و جل ان کی طرف نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف نظر فرمائے گا اسے کبھی عذاب نہ کرے گا۔ دوسری یہ کہ شام کے وقت ان کے منہ کی بو اللہ عز و جل کے نزدیک مشک سے زیادہ اچھی ہے۔ تیسری یہ کہ ہر دن اور ہر رات میں فرشتے ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ چوتھی یہ کہ اللہ عز و جل جنت کو حکم فرماتا ہے، کہتا ہے مستعد ہو جا یعنی تیار ہو جا، اور میرے بندوں کے لیے مزین ہو جا یعنی آراستہ ہو جا، قریب ہے کہ دنیا کے طیب سے یہاں آ کر آرام کریں۔ پانچویں یہ کہ جب آخری رات ہوتی ہے تو ان سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ کسی نے عرض کی، کیا وہ شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں، کیا تو نہیں دیکھتا کہ کام کرنے والے کام کرتے ہیں، جب کام سے فارغ ہوتے ہیں اس وقت مزدوری پاتے ہیں۔ اور حاکم نے کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سب لوگ ممبر کے پاس حاضر ہوں۔ ہم حاضر ہوئے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ممبر کے پہلے درجے پر چڑھے یعنی پہلی سیڑھی پر چڑھے، کہا آمین، دوسرے پر چڑھے کہا آمین، تیسرے پر چڑھے کہا آمین۔ جب ممبر سے تشریف لائے ہم نے عرض کی، آج ہم نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایسی بات سنی کہ کبھی نہ سنتے تھے۔ فرمایا، جبرائیل نے آ کر عرض کی، وہ شخص دور ہو جس نے رمضان پایا اور اپنی مغفرت نہ کرائی۔ میں نے کہا آمین۔ جب دوسرے درجے پر چڑھا تو کہا، وہ شخص دور ہو جس کے پاس میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں تیسرے درجے پر چڑھا، کہا، وہ شخص دور ہو جس کے ماں باپ دونوں یا ایک کو بڑھاپا آئے اور ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جائے۔ میں نے کہا آمین۔ اسی کے مثل ابو ہریرہ حسن بن مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بن حبان نے روایت کی، اور اصبہانی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے اللہ عز و جل اپنی مخلوق کی طرف نظر فرماتا ہے، اور جب اللہ عز و جل کسی بندے کی طرف نظر فرمائے تو اسے کبھی عذاب نہ دے گا، اور ہر روز 10 لاکھ کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اور جب 29ویں رات ہوتی ہے تو مہینے بھر میں جتنے آزاد کیے ان کے مجموعے کے برابر اس ایک رات میں آزاد کرتا ہے۔ پھر جب عید الفطر کی رات آتی ہے ملائکہ خوشی کرتے ہیں اور اللہ عز و جل اپنے نور کی خاص تجلی فرماتا ہے، فرشتوں سے فرماتا ہے، ایک گروہ ملائکہ اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جس نے کام پورا کر لیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اس کا پورا اجر دیا جائے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے، میں تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا۔ اور ابن خزیمہ نے ابو مسعود غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل حدیث روایت کی، اس میں یہ بھی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ پورا سال رمضان ہی ہو۔ اور بزار و ابن خزیمہ و ابن حبان عمر بن مروہ جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کے ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، فرمائیے تو اگر میں اس کی گواہی دوں کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور 5 نمازیں پڑھوں اور زکوٰۃ ادا کروں اور رمضان کے روزے رکھوں اور اس کی راتوں کا قیام کروں، تو میں کن لوگوں میں سے ہوں گا؟ فرمایا، صدیقین اور شہداء میں سے۔ اب جان لیتے ہیں کہ روزہ کب فرض ہوا اور کیوں فرض ہوا۔ تو دیکھیے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت پر رمضان کے روزے 10 شعبان 2 ہجری میں فرض ہوئے تھے۔ چنانچہ علامہ علاء الدین حسکفی حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں، بفرض بعد صرف القبلۃ الی الکعبۃ لعشر فی شعبان بعد الہجرۃ بسنۃ ونصف، یعنی روزے 10 شعبان 2 ہجری میں قبلے کی کعبے کی طرف تبدیلی کے بعد فرض ہوئے تھے۔ اور روزے فرض ہونے کا مقصد یہ ہے کہ بندے کو اس کے ذریعے تقوی اور پرہیزگاری ملے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے، یعنی گزشتہ لوگوں پر، کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے، یعنی تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ اور متقی بن جاؤ۔ اب بات کر لیتے ہیں روزہ کتنی طرح کا ہوتا ہے۔ تو دیکھیے، روزہ سب سے پہلے جان لیتے ہیں روزہ کسے کہتے ہیں۔ تو دیکھیے، روزہ عرف شرع میں مسلمان کا بنیت عبادت صبح صادق سے غروب آفتاب تک اپنے کو قصداً کھانے پینے جماع سے باز رکھنا، عورت کا حیض و نفاس سے خالی ہونا شرط ہے۔ روزے کے 3 درجے ہیں، ایک عام لوگوں کا روزہ
کہ یہی پیٹ اور شرمگاہ کو کھانے پینے جمع سے روکنا۔ دوسرا خواص کا روزہ، کہ ان کے علاوہ کان، آنکھ، زبان، ہاتھ، پاؤں اور تمام اعضاء کو گناہ سے باز رکھنا۔ تیسرا خاص الخاص، کہ جمی ما سب اللہ سے اپنے کو بالکلیہ جدا کر کے صرف اسی کی طرف متوجہ رہنا۔ آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو میں جانیں گے کہ روزہ کس دن رکھنا فرض ہے اور کس دن رکھنا حرام ہے اور کس دن رکھنا مکروہ ہے، وغیرہ وغیرہ دیگر روزے کے مسائل کے بارے میں بات کریں گے۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، لہٰذا اسی طرح کے مسائل کے لیے اور روزے کا مکمل بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔